یسوع المسیح کے 7 صلیبی کلمات دنیا کے طاقتور ترین انسان کے حیران کن الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مسیحی کلیسیا نے انہیں صلیبی کلمات کا نام دیا ہے، جو یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلنے والے 7 ایسے کلمات ہیں جن پر بہت ساری کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں، جن میں منظم طور پر الہیاتی گہرائی اور روحانی مفہوم، معافی کا تحفہ، گناہگاروں کی نجات، بادشاہی میں داخلہ، مستقبل کی محافظت اور مسیح کی بے مثال اور لازوال محبت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلنے والا پہلا کلمہ مقدس لوکا نے 23ویں باب کی 34 آیت میں اس طرح قلم بند کیا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ انسانی عقل کے تقاضوں پر اور روحانی روح کی گہرائیوں کے ساتھ اگر ان الفاظ کو پڑھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو بولنے والا شخص نہایت عجیب و باکمال شخصیت کا مالک ہے۔ اگر غور کریں تو کبھی کسی مصلوب ہوتے شخص نے بھی یہ دعا کی ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی طاقتور ترین اشخاص کا طرز عمل ہے۔ یسوع مسیح کا صلیب سے یہ طرز گفتگو دشمنوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ بھی ان دشمنوں کو جنہوں نے اسے صلیب تک پہنچایا۔ وہ بادشاہ ہے اور فضل کے تخت کے پاس بیٹھا ہے، اور دشمنوں کو صلیب پر سے بھی معافی کا تحفہ پیش کرتے ہوئے دنیا کو نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح کا صلیب پر دوسرا کلمہ بیان کرنا ہمیں یہ تصویر دکھاتا ہے کہ جب مسیح مصلوب ہوا تو اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ ڈاکو بھی لٹکے ہوئے تھے، اور ایک ڈاکو کو مسیح کی پہچان کا مکاشفہ مل گیا۔ اس کے ساتھ لٹکائے جانے والا اس کا پڑوسی کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جلالی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی لیے یہ ڈاکو یسوع مسیح کی طرف رخ کر کے بڑے ایمان سے یہ اسے کہنے لگا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ آج بھی جو لوگ یسوع کی طرف رخ کر کے اپنی درخواستوں کو اسے دیتے ہیں، وہ ان کا جواب دیتا ہے اس ڈاکو کی طرح، جیسے اس نے اسے فوراً جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 42 اور 43 آیت اس کو قلم بند کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع کیسا بے مثال نجات دہندہ ہے، جو صلیب پر گناہگاروں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کروا رہا ہے۔ یہ اختیار رکھتا ہے کہ ایمان لانے والوں کو اور گناہوں کا اقرار کرنے والے کو بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کا تیسرا کلمہ اس کے منظم ہونے کو اور گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ یسوع اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے، جو صلیب کے وقت
चंद और औरतों के हमरा उसे खड़ी दिखाई देती है। यीशु मसीह ने सलीब पर से अपनी माँ का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए अपने करीबी शख्स यूहन्ना को मुखातिब किया और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 27वें बाब 19 से 26 आयत में कुछ यूं रकम है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यीशु अल मसीह सलीब पर भी एक जिम्मेदार पेलोठा बेटा होने के नाते अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ यीशु और मुकद्दसा मरियम के बीच माँ और बेटे के खूबसूरत रिश्ते की झलक हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह के ये 3 कलमात तो रोशनी में अदा किए गए नजर आते हैं, लेकिन बाकी 4 कलमात नहायत गहरी तारीकी में बोले गए, जिनमें चौथा कलमा जो कि कफारा का कलमा है, सलीब पर अरामी जुबान में हैरान कुन कलमा की आवाज बुलंद होती है और ये सदा आती है जो मुकद्दस मत्ती ने अपने 27वें बाब की 46वीं आयत में कुछ इस तरह तहरीर की। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाक नविश्ते हमें बताते हैं कि यीशु मसीह अपने किसी गुनाह की वजह से सलीब पर ना था, ना उसने कोई जुर्म किया था जिसका वो मुस्तहिक था कि उसे सलीब दी जाए, बल्कि वो हमारे गुनाहों और खताओं के इवज सलीब दिया गया। यीशु हमारा सब्स्टिट्यूशन था। वो सलीब पर खुद गया था, उसने खुद जहां का गुनाह उठाया, तो पाक खुदा उससे अलग हुआ और ये कलमा पुकार उठा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सवाल किसी जवाब का मुस्तहिक नहीं, बल्कि आसमानी बाप से जुदाई के खौफनाक दर्द की कोख से जन्म लेने वाला कलमा और पुकार है, दर्द है। इस वक्त में यीशु अल मसीह स्यारे ज़मीन पर दुनिया का सबसे ज़्यादा तन्हा, रंज का आशना, मर्दे गमनाक की तस्वीर बना हुआ था। यीशु मसीह का सलीब पर से अदा किए जाने वाला 5वां कलिमा जिस्मानी दुख को और कामिल इंसान होने को बयान करता है। यीशु मसीह को इस वक्त बागे गतसमनी से पकड़े हुए और दुख उठाते हुए, अदालतों में घसीटे जाते हुए, कोड़े खाते हुए, बैंत खाते हुए, तमाचे और मुक्के खाते हुए तकरीबन 18 घंटे और सलीब पर चढ़े हुए तकरीबन 6 घंटे होने वाले हैं। और जिस्म में पानी और खून की मिकदार तकरीबन ना होने के बराबर बाकी है। मेडिकल साइंस के मुताबिक इस वक्त तकरीबन जिस्म का पानी खत्म हो चुका था। यही सबब है कि मुकद्दस यूहन्ना अपनी अंजीले मुकद्दसा में इस बात को बयान करते हैं 19वें बाब की 28वीं आयत में, मैं प्यासा हूँ। दुनिया तारीख अक्सर मसीह की ज़ात और शख्सियत पर बहस करती है और बाज़ उलमा का ये मानना है कि मसीह दरअसल इंसान ना था
بلکہ وہ صرف اور صرف کامل خدا تھا۔ لیکن مقدس یوحنا اور تمام اناجیل اور نوشتوں کے مطابق یہ بیان واضح رہے کہ وہ ہر طرح سے ایک حقیقی اور کامل انسان بھی تھا، جسے بھوک پیاس لگتی تھی، وہ تھکتا تھا، روتا تھا، کیونکہ وہ ایک کامل جسم رکھتا تھا۔ لیکن واضح فرق یہ ہے کہ وہ بے گناہ انسان تھا، اسی لیے وہ گناہ گار انسان کا کفارہ دے سکا۔ یسوع مسیح کا صلیب سے پکارا جانے والا چھٹا کلمہ فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ صلیبی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ مقدس یوحنا 19 باب کی 30 آیت کے مطابق کہ تمام ہوا، صلیب پر چھائی ہوئی تاریکی میں ایک روشن اور جلالی ترین آواز ہے۔ یہ کسی بے بس انسان کی رہائی کی آہو پکار نہیں، بلکہ فتح کی للکار ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لینے کا ایک شادیانہ ہے اور ایک گونج ہے، گناہوں کی مکمل رہائی، خلاصی اور مخلصی، اور گناہوں کی پوری قیمت ادا کی جانے کی دستاویز پر مہر ہے۔ یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلنے والا آخری کلمہ، 7واں کلمہ، سپردگی کو، اعتماد کو، خدا پر کامل بھروسے کو اور توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ تقریباً دوپہر 3 بجے کے قریب نہایت تاریکی میں ادا کیا گیا تاکہ دنیا کو گناہ کی تاریکی سے روشنی میں لایا جا سکے۔ مقدس لوکا طبیب کے مطابق 23ویں باب کی 46ویں آیت میں اس طرح رقم کیا گیا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہودی تاریخ اور عالم دین کے مطابق یہودی لوگ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے یہ دعا کرنا سکھاتے تھے کہ اپنی روحوں کو اپنے خالق حقیقی کے سپرد کریں۔ یہ الفاظ یسوع مسیح کا پرجلالی اعتماد ہے اپنے باپ پر کہ وہ تنہائی کی گہری تاریکی اور دکھ کے ہولناک لمحات میں بھی اپنے آپ کو، اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات کی یاد کو کوئی بھی دنیا سے مٹا نہیں سکتا، نہ ان 7 کلمات کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی طاقت اور اس کی سحر انگیز شخصیت روز بروز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور اس شخصیت کا نام یسوع المسیح ہے۔ آمین۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو ہم شکر گزار ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ Thank you so much. God bless you.